اور اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کلائمیٹ فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ ہم نے جو کرنا تھا فرام آر پرسپیکٹیو بوتھ ریویوز وینٹ ویل. ناؤ اٹس اپ ٹو دا بورڈ. لیکن انشاءاللہ اگر یہ سارا چیز ہوتی ہے تو پھر دونوں ڈسپرسمنٹس ہوئیں گی, جو ای ایف ایف کے انڈر ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کے انڈر بھی جو ہم نے امپلیمنٹیشن فرام آر پرسپیکٹیو وی ہیو میٹ دا ریکوائرڈ ایسپیکٹس. تو یہ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ ڈسپرسمنٹ ہوگی. بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اپ ٹو دا بورڈ when they consider our second review and the first review. اچھا, دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں is around the local activity. اور یہ ابھی پاکستان بزنس کاؤنسل کا بھی ایک سیشن یہاں تھا جہاں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اس وقت جو لوکل ایکٹیویٹی ہے ان ٹرمز آف دا ڈومیسٹک اکانومی وہ آگے کیسے چل رہی ہے. تو اب اس میں کچھ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ہیں. ایکٹیویٹی ڈرائیورز جو جولائی ٹو اکتوبر کے جو 4 مہینے کے اعداد میرے سامنے ہیں کہ سیمنٹ ہیز گون اپ بائی 16%, فرٹیلائزر 9% سے بڑھا, پیٹرولیم 4% سے بڑھا, آٹو موبائلز 31% سے بڑھا, اور موبائل فونز کی جو پروڈکشن ہے اور جو سیل ہے وہ 26% سے بڑھی. اچھا, اب اس کا جو سارا کیونکہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز دیئر, اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 4.1% سے اس میں اضافہ ہوا ایئر آن ایئر ان دا فرسٹ کوارٹر آف 26. اور جو سپٹمبر میں یہی جو نمبر تھا وہ 2.7 تھا, which means کہ منتھ آن منتھ گروتھ بھی ہے اور ایئر آن ایئر گروتھ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے, ایک اچھا جو ہمیں گروتھ کی ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ایک مثبت آئٹم ہے. اب اس کو ہم نے کیسے سسٹین کرنا ہے, ہم اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے یہ جو سیکٹرز میں جو انکریز آئی ہے اور جو اوور آل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آئی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے. اچھا, اب اسی سلسلے میں جو آگے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں گولڈ رش میں نہیں جانا. تو جب اسٹیبلائزیشن آتی ہے اسی وقت یہ بات ہوتی ہے کہ اب اس کو گروتھ میں کیسے لے کے جائیں. تو گروتھ کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے. گروتھ کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے, اس کو انکلوسیو کرنا ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن واٹ ہیز بین دا ایکلیز ہیل وین وی پش دا فٹ آن دا پیڈل از آر بیلنس آف پیمنٹ از آر کرنٹ اکاؤنٹ. تو اس میں بھی اب ہمارا بڑا اس پہ فوکس ہے کہ اس کو ہم ہر نظریے سے دیکھتے جائیں کہ کسی وقت بھی ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ دس بیکمز اے ریئل ایشو فار دا کنٹری. تو اس لیے ہم نے ایکسپورٹ, ریمیٹنسز, امپورٹس, اس پہ ہر مہینے ہم جائزہ لے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایکسپورٹس جو ہیں اوور آل اٹس اے گڈ اسٹوری کہ 5% اس میں انکریز ہوا. اس میں سے آئی ٹی سروسز تو از اے فینٹاسٹک اسٹوری بیکاز اٹس اپ 20% ایئر آن ایئر. سو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ایک سسٹینیبل طریقے سے آگے لے کر جائیں. دیکھیں, یہ جو میں نے ایل ایس ایم گروتھ کی بات کی, یہ 4% انکریز ہوا. اسی دوران پچھلے سال 0.9% یہ کنٹریکشن ہوئی تھی. تو ڈیلٹا از ایکچولی about 5% in terms of where we were and where we are. اب اس میں ایکسپورٹس ہیں وہ ہیلپ ہمیں کر رہی ہیں. جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کو ہم نے ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے, اس کو اسسٹ کرنا ہے کہ کیسے اس میں توانائی لا سکیں اور اس میں کیسے ہم
we bring the oomph back into that traditional sector. उसके बारे में एक मैं ज़रूर बात करूँगा in a little while. The other thing is कि जो हमारा new economy है, and the new economy is about IT services, because देखें ये बड़ा important है कि ये this sector month after month is showing record results. सितंबर में record growth हुई, फिर अक्टूबर में ये record growth हुई, और ये overall अगर 25% के करीब चला जाए हमारे गुड सेक्टर के जो इस वक्त ग्रोथ हो रही है, तो उसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ न्यू सेक्टर्स विच इज़ मिनरल्स एंड माइनिंग. तो जैसे आपको मालूम है कि अब US एग्जाम वापस आ चुका है आफ्टर द शट डाउन इन द US गवर्नमेंट. तो उसकी वजह से जो मिनिस्टर पेट्रोलियम ने भी बात की पिछले हफ्ते, नाउ वी आर एट द फाइनेंशियल क्लोज. $3.5 billion की सिंडिकेशन थी विच इज़ बीइंग लेड बाय IFC, और US एग्जाम का इंतज़ार था, और वो बिकॉज ऑफ द US गवर्नमेंट शट डाउन उसकी वजह से रुकी हुई थी. विद दैट्स कम थ्रू, तो ये अब आपका फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, और ये एक बहुत गेम चेंजर प्रोजेक्ट है एज वी गो फॉरवर्ड. और एक्सपोर्ट का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मिनिस्टर पेट्रोलियम इसका जिक्र करते रहते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन दिस इज $2.8 to $2.9 billion ऑफ एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ द कंट्री. अब उसके बाद हम रेमिटेंसेस देख रहे हैं. रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. तो पिछले साल $38 billion ये हुए, विच वाज अ बिग uptick from the year before that, or inshallah at a minimum this year we will cross $41 billion. तो ये कम से कम $3 billion का जो डेल्टा है, ये हमें हेल्प करेगा इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ आवर करंट अकाउंट डिस्कशन एज वी गो फॉरवर्ड. और इंपोर्ट्स पे भी हमने बड़ी नज़र रखी हुई है कि, और ये टैरिफ रजीम का देखें बड़ा सिंपल सा एक बात है कि जो हमने प्रोटेक्शन दी हुई थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, now that has to go away because that's the only way we are going to become internationally competitive. और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बात हो रही है कि ये ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होने वाली और ना हो रही है. ये अगले 4 से 5 साल का मंसूबा है कि हमने अपनी टैरिफ रजीम को कैसे लेकर आना है ताकि जो प्रोटेक्शन है उसको रिड्यूस किया जाए और हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपेटिटिव किया जाए. अब ये चूँकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर का, मैं भी कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे से भी बढ़ के ये बात करते हैं कि द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड द कंट्री. तो उसी सिलसिले में उन्होंने 7-8 ग्रुप्स बनाए हैं और कि वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो सामने लेकर आएँ ताकि हम उनका जो भी हमने उसका तदारक करना है, हमने उसको जिन पे फोकस करना है और जो उनके व्यूज़ एंड आइडियाज़ उनको आगे लेकर चलना है. उसमें एक ग्रुप था विच वाज अराउंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज. जुल्करनैन साहब जो इंटरलूप के स्पॉन्सर हैं वो इसको लीड कर रहे थे. उसमें और भी हमारे बड़े रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कारोबारी लोग हैं एंड ऑफ कोर्स आवर ओन folks from the government side there were there as well. तो वो एक प्रपोजल लेकर आए. ये आज से 2 हफ्ते पहले की बात है. और वो प्रपोजल ये था कि देखें जो EDF है उसको आप गवर्नमेंट से निकालें और उसको आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें बिकॉज इट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एंड प्राइवेट सेक्टर शुड बी एबल टू टेक अ व्यू कि कहाँ ये पैसे खर्च होने चाहिए बिकॉज इट्स अ लार्ज नंबर एंड इट्स अ लार्ज अमाउंट. आई थिंक वो मुनासिब बात थी उनकी. दूसरा उनकी तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये आया था कि जब तक ये फंड की जो गवर्नेंस है उसको हम देख रहे हैं और फिर उसकी जो हमने देखना है कि वेयर दीज फंड्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड,
کم از کم اگلے 2 سے 3 سال کے لیے یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اس کو سسپینڈ کر دیں. میں آپ کی میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا فائنانس ایکٹ 1991 میں. It's about 40 years later, تقریباً 4 دہائیاں نکل چکی ہیں. تو اس میں یہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا, اینڈ ہی ٹک اے بولڈ ڈیسیجن وچ وینٹ بیونڈ واٹ دا انڈسٹری واز آسکنگ فار. انہوں نے تو سسپینشن کی بات کی تھی, انہوں نے کہا اس کو ابالش کر دیں. تو اب جو ابالشمنٹ کی بات ہے وہ سمری موو ہو چکی ہے, اینڈ انشاءاللہ کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. تو دس از دا ریئیکشن اینڈ دا رسپانس ٹائم. جینٹلمین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے, تو ہم حکومت جو ہے وہ جو پرپوزل آ بھی رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کر دوں, بیکاز اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دی ایئر. کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا, اور اس کی جو ایکسپورٹرز کو, اور آپ سب جانتے ہیں 0.25% اس کی کٹوتی ہوتی ہے فرام دا ریونیو سائڈ. تو یہ اب بالکل رک جائے گی. اینڈ جیسے وہ کہتے ہیں اٹس اے اسمال اسٹیپ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان ٹرمز آف گورنمنٹس ویو اینڈ ڈائریکشن, کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سن بھی رہے ہیں, ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں, اور جہاں ہم اس بات سمجھ آتی ہے اس میں ہم کوئی بہت عرصہ نہیں لیں گے, اور 1 سے 2 ہفتے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگلا جو بات ہے, کیونکہ میں یہ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جو چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان ڈفرینٹ ویوز اینڈ ورژنز, تو میں نے سوچا کہ یہ کم از کم جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور اس میں ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے, اور اگر آپ اس پہ کوئی سوالات بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے, ایک تو اوورسیز چیمبر کا ایک سروے آیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سروے وہ 2 سے 3 ہفتے پہلے ہی آیا ہے. میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے. اب یہ لیٹسٹ OICCA کا سروے ہے, اور اس میں جو ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ ود کرنٹ اکنامک اسٹیبلائزیشن 73% آف OICCI members now recommend Pakistan as a viable FDI destination compared to 61% 2 years earlier. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ نہیں, یہ اوورسیز چیمبر کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آئی تھاٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کر سکوں. دیکھیے, میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کیریئر میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں. نیو یارک میں بھی رہا ہوں, ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں, سنگاپور میں رہا ہوں, گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. اینڈ آئی نو ہاؤ دا گلوبل آرگنائزیشنز ورک اینڈ تھنک تھرو. ان کی ایک پارٹیسپیشن چوائسیز کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کن ملکوں میں کام کرنا ہے, کن پروڈکٹس میں کام کرنا ہے, کن کلائنٹ سیگمنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. اسی ملک میں when I was in the private sector, a very profitable bank was sold and I was on the sell side because ایک ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ اس بینک نے ایمرجنگ مارکیٹس میں کام نہیں کرنا, تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو اس لیے یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز بنائی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں, اینڈ دین پیپل ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. تیسری چیز آپ کو میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ دا لوکل کمپنیز ہیو اسٹیپڈ اپ ان اے بگ وے, کہ جہاں ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے تھے, ان کمپنیوں نے وہ اس قسم کی اب پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہیں
کہ جو بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اینڈ اف دیٹ مینس دے آر مور کمپیٹیٹیو دین سم آف the foreign firms, then that's what it is. And it's a matter of evolution. And the last thing I would say is کہ آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں کون سی کمپنیز ہیں جو اس ملک میں آئی ہیں. ان دا انرجی, ارامکو, وافی, گنور, اور ابھی جو منسٹر پیٹرولیم نے جو اناؤنس کیا ہے, ٹرکش پیٹرولیم, ان ٹرمز آف دا آف شور ایکسپلوریشن, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. منرلز اینڈ مائننگ میں بیرک گولڈ ہے, اسٹریٹجک میٹلز ہے, نووا منرلز ہے. ای وی آٹوموبائل میں BYD ہے, چیری ہے, NWTN موٹرز. کنسٹرکشن انفراسٹرکچر میں ابوظہبی پورٹس ہے. اور ٹیک اینڈ ٹیلی کام میں تو میں خود وہاں تھا آج سے 3-4 ہفتے پہلے. شہزاد فاطمہ وہاں تھیں, منسٹر آف IT, اور DPM بھی وہاں موجود تھے. گوگل نے جب آ کے کہا کہ ہم اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں, نہ صرف اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں, بٹ ان کی سینئر مینجمنٹ نے کہا دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکنیکل اینڈ ایکسپورٹ ہب آؤٹ آف پاکستان. تو دیکھیے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ MNCs کا آنا اور جانا, ان کی ڈائریکٹ جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے ان ٹرمز آف دا لانگ ٹرم پوٹینشیل آف پاکستان, اس پہ منحصر ہوتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے ٹیکسیشن, انرجی اور باقی کچھ چیزوں کو ہم نے جو مناسب طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. لیکن ان ٹرمز آف نیو اکانومی آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ یو ول سی a lot of firms coming into پاکستان. اسٹرکچرل ریفارمس پہ آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے 2-2.5 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے. اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوئی, اویس لغاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے, انہوں نے انرجی کی بات کی, SOEs پریویٹائزیشن پہ محمود علی صاحب نے بات کی, رائٹ سائزنگ پہ ہم نے بات کی, ڈیجیٹل اکانومی پہ شہزاد فاطمہ صاحبہ نے بات کی, پینشن اور جو ڈیٹ پہ ہے امداد بوسال صاحب نے, اور ٹیکسیشن پہ لنگیال صاحب نے اس پہ بات کی. میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا بیکاز دیر از نو پوائنٹ ان ریپیٹنگ بیکاز وی آر اسٹیئنگ دا کورس آن دیٹ ون. لیکن 2 چیزیں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ, جو ہم نے کہا تھا کہ ہر مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد ملا کریں گے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو اس میں فردر پروگرس چلتی جا رہی ہے کم از کم وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں. ڈیٹ سائٹ پہ میں ڈیٹ سائٹ پہ اس لیے آتا ہوں کہ دس از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن دا ریالٹی از کہ ڈیٹ سروسنگ میں جو ہمارا جو اس وقت ڈیٹ اسٹاک ہے آن دا ڈومیسٹک سائڈ وہ اس وقت کانسٹنٹ ہے. اور یہ ایک تقریباً میں کہا 9 سال کے بعد اس قسم کی چیز آئی ہے کہ آپ کا ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیٹ سروسنگ میں ایز یو نو بیکاز پالیسی ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ سے پچھلے سال ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے آئی. اسی کی وجہ سے اب دیکھیں لاسٹ جو پالیسی ایکشن لیا گیا وہ تو پچھلے سال جنوری میں تھا نا, ان ٹرمز آف گیٹنگ دا پالیسی ریٹ ٹو 11%. آج ہم کھڑے ہیں نومبر میں, تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو بجٹ ہے وی ول انشاءاللہ ڈو بیٹر دین دیٹ. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف پالیسی ریٹ نیچے آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے چلی جائے تو نہ میری ضرورت ہے نہ ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی ٹرائی ٹو ڈو واٹ از امپورٹنٹ. اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وی ڈو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز, وی ڈو الفا ٹریڈز, وی ٹرائی ٹو کریٹ دا الفا, کہ جتنا بھی ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں جو ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے, تاکہ وہ ان جگہوں پہ اس کا استعمال ہو سکے
جو ہماری پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس ملک میں انشاءاللہ. سو دیٹس آن دا ڈومیسٹک سائڈ. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی ان ٹرمز آف پینڈا بانڈ. پینڈا بانڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, جو ہمارا انٹرنیشنل ہم بورنگ کرتے ہیں, تو چائنا جو ہے ہمارا ایک بڑا اسٹیڈ فاسٹ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر رہا ہے, لیکن ان کی جو سیکنڈ لارجسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹس, ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. یہ ہمیں آج سے 7, 8, 9 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفور دا ایئر از آؤٹ اور دا چائنیز نیو ایئر ہمیں جو کریڈٹ انہانسمنٹ ملنی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور AIB سے, ہمیں وہ اپروولز مل چکی ہیں. جو ہمیں وہاں کے جو سینٹرل بینک ہے PBOC, اس کی ہمیں اپروول آ چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم انوگرل جو پینڈا بانڈ ہے اس کو پرنٹ کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا پر امید ہوں کہ دسمبر سے پہلے ہو جائے گا, لیکن سرٹنلی بفور دا چائنیز نیو ایئر inshallah it will be done, and it will be a big step forward in terms of our diversifying our funding base, more importantly reducing the cost of debt for Pakistan. بس آخری 2-3 چیزیں میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں. دا ٹیکس پالیسی آفس, بیکاز میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ٹیکس پالیسی آفس جو ہے یہ اب گوئنگ فارورڈ جو پالیسی بنے گی وہ FBR میں نہیں ہے. FBR is going to be around collection. It's the policy, and therefore the budget for next year is going to be made by the policy office, which is going to be now reporting into the finance division. Finance اور revenue اکٹھے ہیں, لیکن مقصد ہے اور ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے, تاکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر, ایکڈیمیا, آپ کے ساتھ مل کر پالیسی کو آگے لے کر چلیں اور اگلے سالوں کی جو بجٹنگ ہے وہ اس بیسس پہ آگے چلے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو دیٹ ایز این اپڈیٹ ایز ویل. آخری چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, یا 2 چیزیں, کہ NFC ایوارڈ کی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اپ کمنگ ویک وی لک فارورڈ ٹو welcoming the chief ministers who also wear the hat of the finance ministers. Finance ministers آئیں گے, ان کے جو نمائندے ہیں وہ آئیں گے. تو we look forward to a very constructive and productive discussion in terms of this. کیونکہ دیکھیں انسٹیٹیوشنل اور constitutional responsibility ہے ہماری کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں in terms of the 11th NFC award. تو I look forward to a very good and constructive discussion. جس طرح ہم نے نیشنل فسکل پیکٹ کو سب صوبوں کے ساتھ مل کر سائن کیا, میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب پاکستان فرسٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور اسی جذبے سے اس انوگرل سیشن کو ہم کنڈکٹ کریں گے. ایک جو آخری چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, بیکاز اس کا بڑا ذکر ہے, وہ ہے دا گلوبل جو ڈائگنوسٹک اینڈ کرپشن رپورٹ ہے. اینڈ آئی تھاٹ اٹس امپورٹنٹ کہ میں اس کے ضرور بات کروں, کیونکہ اس پہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہم نے ایز اے گورنمنٹ we asked for it and we facilitated it. 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں, 40 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں یہ گفتگو ہوئی اور ڈسکشن ہوئی, اور ہمارا مقصد صرف ایک بڑا سمپل تھا کہ جس طرح ہم اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اسی طرح انسٹیٹیوشنل ریفارم کو بھی ہم آگے لے کر جائیں. یہ کسی ایک گورنمنٹ, کسی ایک ایڈمنسٹریشن کا کوئی اس میں نہ ایشو ہے نہ کوئی, ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے. اور ٹیکنیکل رپورٹ میں آپ بھی لکھ چکے ہیں, کافی پرنٹ میڈیا پہ بھی ہے, یہ ٹی وی پہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. لیکن the reality is a lot of this discussion has been known for the longest time. تو یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں جو جب سے ہم وجود میں آئے ہیں تب سے یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں. تو what we have asked
کہ اس میں دیکھیں انٹرنیشنل بینچ مارکس دیکھے جائیں تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے. یہ 30 سے زیادہ ممالک ہیں, اس میں کچھ IMF میں موجود ہیں, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا کہ آ کر ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشن ریفارمز یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں. تو ایک تو پہلی بات میں کہنا چاہتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ آپ سب نے یہ پڑھی ہوگی, یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ تقریباً whatever 186 پیجز ہے, لیکن اس میں انہوں نے وہ شروع کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایکنالوجنگ دا پروگرس دیٹ از بینگ میڈ, اور وہ ایکنالجمنٹ از اکراس سیکٹرز, اکراس ٹیکسیشن, اکراس گورننس ایٹسیٹرا. وہ جو کہ آپ نے خود پڑھی ہوئی ہے, میں اس میں جو ڈیٹیل میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور چلا جاؤں گا, لیکن دے اسٹارٹیڈ ود ایکنالوجنگ دا پروگرس. اچھا, اس میں ریکمنڈیشنز ہیں, اور اس ریکمنڈیشنز کو آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, اور میں نے تو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز ہیں کیا ہیں. تو بہت زیادہ, لیکن انہوں نے 15 کو پرائرٹائز کیا ہے ان ریکمنڈیشنز. اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ ریکمنڈیشنز ایسی ہیں where a lot of this is actually work in progress, whether it's FBR, whether it's taxation. وہ کہتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور جو ہائی لیول سول سرونٹس ہیں ان کی پبلک ڈکلیریشن ہونی چاہیے. وہ تو بھائی ہم نے ایکٹ آلریڈی پاس کر دیا ہے. So it's now a question of implementation and they're going to go through execution. وہ تو ایسے ہی ہوا کہ پارلیمنٹرینز اگر اپنا یہ پبلک ڈکلیریشن دے رہے ہیں تو ہائی لیول بھی کریں گے. تو بجٹ ایڈجسٹمنٹس وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول, میں وہ پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی جو ریکمنڈیشن پڑھ رہا ہوں, ریکمنڈ وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول, یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اب ایٹ بیسٹ کوئی ایسی سپلیمنٹری گرانٹ ہم اپروو ہی نہیں کر سکتے in our system through ECC unless it goes back to the parliament. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں which from my perspective, اور اسی طرح کہا گیا جی publish strategies, simplify tax systems, reduce exemptions, report progress annually, publish audit findings relating to Paral and track FBR responses to major audit findings. یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی. جب بھی آپ کہیں گے we will give you another update in terms of everything which is happening in terms of taxation reform, people, process, technology, یہ ساری چیزیں اس میں included ہیں, including the audit. جو audit میں جو ہم باہر سے لوگ اب لے کر آ رہے ہیں in terms of third party audits etc., وہ تو لائے اس لیے رہے ہیں کہ that is not the core competence of FBR. تو جو ہم نے پچھلے بجٹ میں یہ اپروول دی ہے ایٹسیٹرا, تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ اس کو زیادہ روبسٹ کیا جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طرح ایک اور میں نے دیکھا ہے, eliminate preferences for SOEs, mandate government procurement system using in 12 months. PREPRA rules already change ہو گئے ہیں. EPAD سسٹم جو ہے آلریڈی ان ووگ ہے. آپ مجھے کہیں گے تو میں بتا دوں گا کتنی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ای پروکیورمنٹ کے تھرو ہو رہی ہے اور کس سسٹم کے تھرو ہو رہی ہے. تو میں صرف یہ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے, واٹ آئی ہیو ہرڈ ان دا لاسٹ ویک, بٹ کوائٹ فرینکلی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آر موسٹلی ورک ان پروگرس, اور جو چیزیں نہیں ہیں وی آر ویری کمیٹیڈ کہ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو گیٹ دس ڈن, بیکاز structural reform without institutional reform will remain incomplete. تو بس یہی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ for being here this afternoon. بہت شکریہ. میرا کوشچن ہے, میں نے تنویر آٹمی اور میجنگ نیوز پیپر. جی جی سر, ایک تو جو آپ نے ملٹی نیشنل سے کی بات کی, کمپنیز کی, جو پاکستان بزنس کونسل کانفرنس ہوئی وہاں سے بھی بڑے اہم اداروں کی طرف سے کنسرن سامنے آئے ہیں کہ اگر ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں آئیں گی تو ملٹی نیشنل جو باہر کی کمپنیز کیسے آئیں گی, کیونکہ ہمارے جو اسپیشلی ٹیکسیشن میئرز ہیں جو ہماری پالیسی کے ریٹ کے حوالے سے ہیں
اور ایون جو انرجی کے حوالے سے جو ڈیسیژنس ٹیرف کے کیے جا رہے ہیں اس میں ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں وہ بھی نہیں آ رہی. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے. دوسرا آپ نے سر جو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ون بائی ون لیتا جاؤں. آپ نے جو ذکر کیا چونکہ میں خود پاکستان بزنس کونسل کا چیئرمین رہ چکا ہوں, آئی ایکچولی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر رائٹ. تو آئی تھنک انہوں نے جو بات کی اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے انگیج کیا فرام دا گورنمنٹ سائڈ, بات ان کی مناسب ہے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 3 پین پوائنٹس ہیں فار دا انڈسٹری رائٹ, ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی, ہائی فائنینسنگ کاسٹ. جہاں تک فائنینسنگ کاسٹ ہے وہ ایک مناسب طریقے پہ چلی گئی ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس کو بتدریج اور نیچے لے جاتے جائیں. ہائی ٹیکسیشن کی جو بات ہوئی اس کی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے ان ٹرمز آف دا فارمل سیکٹر, اور اس میں جو آؤٹ پرپورشن ہوا ہے آن دا فارمل سیکٹر ان ٹرمز آف دا ٹیکسیشن ایسپیکٹ, اسے انہوں نے بات نہیں کی. چیئرمین FBR بھی وہاں موجود تھے. وی اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اب ہمارے لیے دیکھیں ہمیں اس میں بیلنس کریٹ کرنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے سسٹینیبل کرنا ہے, کہ وہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک میں 8 سے 9% ٹیکس ٹو GDP پہ ہم ملک نہیں چلا سکتے. میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ہم 10.23 10.3 پہ پہنچے, ہم 11% پہ پہنچیں گے. اس میں ہم نے فیڈریشن بھی ہم نے اپنا شیئر ڈالنا ہے, صوبوں نے بھی اپنا شیئر ڈالنا ہے, تاکہ ہم ملک کو فسکلی سسٹینیبلی طریقے سے چلا سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بیلنس ہے فارمل انفارمل سیکٹر, وہ جو باتیں ہوئی ہیں پاکستان بزنس کونسل میں بالکل مناسب ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو میں نے بات کی ہے نا جی ٹیکس پالیسی آفس کی, ہم اب ٹیکس پالیسی آفس ول بی ناؤ ٹوٹلی اینڈ فلی انگیجڈ, کیونکہ مقصد ہی یہ ہے FBR سے نکالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دن سے دن اور جو ڈے ٹو ڈے جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں, ڈے ٹو ڈے والی جو سچویشن ہے اس کو ہم ان سے نکالیں, یہ انگیج کریں, بیسٹ پریکٹسز دیکھیں. اور کوائٹ فرینکلی ناٹ بیکاز دا کاؤنسل واز ہیئر, ہم خود جائیں, چیمبر سے ملیں اور ایسوسیشن سے ملیں اور ان سے بات کر کے آئیں. تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے ہو سکا آن دا ٹیکسیشن سائڈ, given the fiscal space available, ہم اس کو ضرور کریں گے. because it starts with acknowledgement that the formal sector and the salaried class both are ان کی disproportionate اس وقت burden ہے اس پہ, نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے انرجی کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں لغاری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں سیکولر ڈیٹ کو کم کرنے, ٹیرف کو نیچے لانے. وی آر ناٹ ویئر وی نیڈ ٹو بی, بٹ وی ہیو آلریڈی کم اے لانگ وے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فائنینسنگ اور انرجی سائڈ پہ وی ڈو ہیو اے کم لانگ وے. ٹیکسیشن سائڈ پہ وی ڈو ہیو آر ورک کٹ آؤٹ, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور کام کریں گے. جناب ایک تو سر چونکہ آپ نے ریکارڈنگ کا انڈیکیٹ کیا سر, تو اس کی اگر بریک ڈاؤن بتا دیں کہ کون کون جب چھوٹے فارمر کے رہا تو سب کا بریک ڈاؤن آ جائے. دوسرا یہ کہ اب 4-5 مہینے پہلے ٹیکس اسٹارٹ کر رہا اچھا خاصا 550 تو وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ ہے جہاں کنٹیجنسی میجرس بگن کرتی ہے. اور دوسرا سر 3 پوائنٹس ہیں سر. اچھا بتا دیجیے سر. ہر کسی نے بات کی, آپ نے بھی بات کی, ٹھیک ہے آپ اس میں رول نہیں تھا, لیکن اب چونکہ آپ سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب دیکھ سکتے ہیں کہ ملک بھر میں یوم تاسیس کے حوالے سے تقاریب کی جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.